السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو میں ہوں حافظ عبداللہ واحد۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو بصورت ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور آج جو ہماری صورت ہے اس کا نام ہے سورۃ البینہ۔ اس صورت کا نمبر 98 ہے۔ یہ 30ویں پارے کی صورت ہے۔ اس کو ہم شروع کریں گے، اور شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے، تاکہ ہم قرآن پاک کو پورا انشاءاللہ پڑھیں گے اور بترجمے کے ساتھ، تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ دھیان سے سنیے گا، ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے، فیہا کتب قیمہ، جن میں صحیح اور درست احکام ہوں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑ کر متفرق ہو گئے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئک هم شر البریہ، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم الخير البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔
لیں جی، یہ تھی ہماری آج کی صورت. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اللہ پاک جو بھی اس میں غلطی کوتاہی ہو اسے معاف فرمائے. اور بس یہی ہے کہ آپ بھی قرآن سیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. اصل چیز ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا ساتھ ترجمے کے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صدق اللہ العظیم.